الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے مبارک اور مقدس ہے کہ صحیح نقول کے مطابق پیغمبر کی ولادت اور وفات دونوں اس مہینے میں واقع ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ کی تشریف آوری کونین کے لیے سرخروئی، نجات اور ابدی رضوان اور غفران کا باعث ہے. اس لیے مسلمان اس مہینے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باقی اس مہینے کے احکام نہیں ہیں، نہ اس مہینے کے کچھ اوامر اور نواہی ہیں. جس طرح محرم کی 10 تاریخ عاشورہ ہے، یا ذی الحج میں حج ادا ہوتا ہے، ذیقعد و شوال میں احرام حج ہوتا ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے. اس کے احکام ہیں اور مسائل ہیں. اس طرح ربیع الاول کی کسی تاریخ کے احکام اور مسائل شرعاً نہیں ہے. تمام افواہ اور ہنگامہ وہ بے سود جعل سازوں نے پیدا کیا ہے، جو اعمال سے عقائد تک اور اذان سے نماز تک اور مہد سے لحد تک بدعات میں لگے ہوئے ہیں. ان کی ہی سوء قسمت کا نتیجہ ہے کہ اپنی طرف سے انہوں نے اعمال مقرر کیے ہیں. جس طرح ایمان پیغمبر کے ذریعے آتا ہے، اس طرح اعمال بھی پیغمبر کے ذریعے آتے ہیں. نہ ایمان میں ایجاد بندگی معتبر ہے اور نہ اعمال میں کسی بندے کا ایجاد ہو سکتا ہے. مثالیں بالکل واضح ہیں. صبح صادق سے پہلے پیغمبرانہ اعمال کی گنجائش ہے. اس لمحے کو دعاؤں کے لیے، مناجات مع اللہ کے لیے بہترین لمحہ کہا گیا ہے. صبح صادق جب داخل ہو جائے، سورج نکلنے تک صرف 4 رکعتیں تجویز ہوئی ہے، 2 سنت مؤکدہ اور 2 فرض. اس لمحے میں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، لیکن 2 سنت فجر اور 2 فرض فجر کے علاوہ کوئی اور نفل تجویز نہیں ہے، اور کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے. پڑھے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، کیونکہ پیغمبر کا عمل نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو اس وقت نوافل پڑھنے کا نہیں کہا. آپ نے امت کو اس لمحے میں تنفل اور تطوع کے لیے ارشاد نہیں فرمایا. اس لیے کسی کا اس وقت عمل معتبر نہیں ہے. دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ سے مانگنا ہے،
لیکن باقاعدہ مصطلح عمل 2 رکعت نفل، خواہ وہ صلاۃ حاجات ہو، خواہ صلاۃ استخارہ ہو، خواہ صلاۃ توبہ ہو، فلاح دارین ہو، قبولیت توبہ ہو، نجات عن المعاصی ہو، تحیت الوضو ہو، تحیت المسجد ہو، کسی قسم کی کوئی نفل نماز صبح صادق کے اول و آخر لمحوں میں مشروع نہیں ہے۔ اس لیے ابوبکر صدیق اور امام ابو حنیفہ سے لے کے آج تک امت کے کسی فرد نے اس وقت نفلوں کی اجازت نہیں دی۔ اعمال امت نہیں بنا سکتی ہے، اعمال ایمان کی طرف پیغمبر کے ذریعے آتے ہیں، یہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ جو شخص صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک 2 رکعت نفل پڑھے گا، یہ اللہ کے لیے ہی پڑھے گا اور خدا کی رضا اور خوشنودی ہی مقصود ہوگی۔ اس نماز میں اللہ اکبر کہے گا جب شروع کرے گا، کیونکہ اللہ کی بڑائی برحق ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ سبحانک اللہم پڑھے گا، اللہ کی ثنا ہے۔ فاتحہ پڑھے گا جو قرآن کی بڑی مبارک سورت ہے، سورت ملائے گا اور قرآن کے ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اللہ جل جلالہ کی عظمت۔ قومے میں سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد پڑھے گا جو اللہ کی ثنا و صفت ہے۔ سجدہ خدا کے لیے کرے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا 3 بار دونوں سجدوں میں، اور دونوں رکعتیں اسی طرح مکمل ہوگی جس کے ایک ایک حرف پر ثواب کا اور فلاح کا وعدہ ہے۔ لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ سب نیکیوں کا یہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر کے خلاف کیا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل اس نے ایجاد کیا ہے۔ جس طرح یار لوگوں نے ربیع الاول کے اندر جلسے جلوس جشن جھنڈا بازی اور قمقمہ بازی شروع کی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں۔ یہ وہ بے سود عبادات ہے جس کی شکل عبادت کی ہے اور اندر سے دشمنی ہے۔ جب آپ سے کوئی کہے گا کہ یہ صبح صادق کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنے والا، خواہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد، اس کو ان تمام افعال اور اقوال اور ادائیگیوں کا ثواب کیوں نہیں ملتا، تو آپ ایک جواب دیں گے کہ یہ مخالفت رسول ہے۔ ثواب کا تعلق متابعت رسول سے ہے، مخالفت رسول تو عذاب الہی کا باعث۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس شخص نے اللہ رسول کی مخالفت کی، اللہ فرماتا نُصْلِيهِ إِلَى جَهَنَّمَ، ہم اس کو دوزخ کی طرف گھسیٹ لیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ تو جو جہنم کی طرف گھسیٹا جاتا ہے جبکہ اس نے نماز پڑھی 2 رکعت، صلاۃ حاجت پڑھی، صلاۃ توبہ پڑھی، تحیت الوضو پڑھی، تحیت المسجد پڑھی، یہ سب کے سب پڑھن بیکار اور بے سود ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس میں موجود نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے جب یہاں کہا کہ نفل نہیں ہے، حنفی فقہ کی معتبر ترین کتاب چھوٹی کی کتاب ہدایہ میں، تو اس نے کہا لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، کیونکہ پیغمبر نے اس وقت نفل نہیں پڑھے اور نہ نفل پڑھنے کا کہا ہے، ماہر سی علی الصلاۃ، حالانکہ آپ سے زیادہ نمازوں کا شوقین کون ہوگا؟
آپ جیسے نمازوں کا شوقین اور قدردان آسمان و زمین میں کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، اور آپ نے اس وقت کوئی نفل نماز نہیں پڑھی تو کوئی اور پڑھے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی پیغمبر نے ربیع الاول میں کسی جلسے و جلوس کا اور جلوس میں 2 رکعت پڑھنے کا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ قمقمے اور چراغاں ویزاں کرو، جھنڈے لگاؤ گھروں کے سامنے، ہرے جھنڈے لہراؤ، یہ سب بدعت اینڈ کمپنی کا خام کچا مال ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بدعت حقیقت میں اسلام پر ناروا حملہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گیا، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج سے آپ کا دین مکمل کیا، اللہ فرماتے ہیں۔ تو مکمل دین میں کسی کو پیوند لگانے کی اجازت نہیں ہے، یا یہ کہ یہ ایک اچھا کام تھا لیکن پیغمبر بھول گئے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ اس کا پتہ نہیں چلا، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ سارے اچھے کام میں تم سے کرا چکا ہوں۔ یا یہ کہ یہ اسلام کا بڑا سربلند عمل ہے اور معاذ اللہ نبی کو اور صحابہ کو اس عمل کا پتہ نہیں چلا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین میں نے پسند کر کے دے دیا ہے، جو کام پسند کے تھے وہ ہو چکے ہیں، اب جو تم کر رہے ہو یہ ناپسندیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جال سازوں سے، بدعتیوں سے اور جھوٹوں سے بچ کے چلو۔ سچوں کی پہلی جماعت انبیاء علیہ السلام کی، جن کے سرخیل اور سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سچوں کی دوسری بڑی جماعت حضرات صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ بہترین صادقین ہیں۔ کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا، ان کی سچائی دنیا پر تقسیم ہو جائے تو کوئی جھوٹا نہ رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اطلاع ملی کہ مسجد میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاش کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ فقام، حضرت اٹھ گئے، ولبس برنوسا، اور چوکا پہنا، واخذ العصا، اور ہاتھ میں لاٹھی لی، ثم راح الى مسجدین، پھر مسجد نبوی تشریف لائے اور ان لوگوں کو کہا جن برتنوں میں ہم نے پیغمبر کے ساتھ کھایا پیا، تلک الاوانی لم تکسر، وہ برتن ابھی تک ٹوٹے نہیں، جو کپڑے ہم نے پیغمبر کے ہمراہ پہنے ہیں، انہا لم تخلق، وہ ابھی تک پھٹے نہیں۔ یاد دلایا کہ ہم پورے اسلام اور پیغمبر اسلام کے کتنے قریب رہے۔ ما راکم الا مبتدعین، یہ نفلوں کی جماعت جو تم نے شروع کی خالص بدعت ہے، اور پھر پتھر لے لے کے ان کو مارنے لگے، حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکالا۔ یہ صحابہ کا جوش ہے اور صحابہ کی قوت ایمانیہ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے
ایک صحابی کا بیٹا ہے، صحابہ کا بیٹا بھی معمولی شہزادہ تو نہیں ہے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، باپ نے کہا، عبداللہ ابن مغفل نام ہے صحابی، قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت نماز حضرت کے پیچھے پڑھی، وہ خلف ابی بکر اور ابوبکر صدیق کے پیچھے، وہ خلف عمر اور حضرت عمر کے پیچھے، وہ خلف عثمان اور حضرت عثمان کے پیچھے، ما سمعت احدا یسمع یقول ہکذا، میں نے ایک کو بھی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آئے کیا فرماتے ہیں، بیٹے یاد رکھو پیغمبر کے صحابہ کو سب سے زیادہ بغض اور ناراضگی بدعات سے تھی، ایاک والحدث فی الاسلام، خبردار کہ کبھی تم نے بدعت کی، ایسا سمجھایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی اچھا ہو، میں بھی اچھا ہو، تم بھی اچھا ہو، لیلا و مجنون بھی اچھے، سارے اچھے نہیں ہیں، یہ عقل کے کچے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے اور سارے اعمال ان کے جال سازی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اس لیے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ جس درخت کے نیچے پیغمبر نے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی، آہا ہا، قرآن پاک میں اس درخت کا ذکر ہے، قرآن کریم میں اس درخت کے نیچے صحابہ کرام کا پیغمبر سے بیعت کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیبیہ کا موقع تھا جب عثمان کو قاصد بنا کر اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ حضرت عثمان بہت باعزت تھے اہل مکہ میں، اور گفتگو باعزت آدمی کی مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ حضرت و صحابہ عمرے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے آگے جانے سے منع کیا، جنگ ہونے کا اندیشہ تھا۔ آپ نے فرمایا حرم کے احترام میں جہاں تک ہو سکے میں خون کا قطرہ نہیں گرنے دوں، حرم کا احترام بہت ضروری ہے۔ عثمان مکہ تشریف لے گئے، اہل مکہ نے ان کو کہا کہ آپ پہلے عمرہ کریں پھر بات ہوگی۔ حضرت عثمان نے کہا خدا کے پیغمبر کو تو راستے میں بٹھایا ہوا ہے، آگے آنے نہیں دے رہے ہو، میں کیوں عمرہ کروں، میں اسی طرح بغیر عمرے کے واپس جاؤں۔ ایسی غیرت، ایسا جذبہ، شاعر اس لیے کہتے کہ آسمان و زمین نے ان جیسے غیرتی دیکھے نہیں۔ اس وجہ سے بات نے طول پکڑ لی اور مشہور ہوا کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پیغمبر چونکہ غیبدان نہیں تھے اور ذرائع بظاہر ایسے ہی معلوم ہو رہے تھے، جتنی دیر ہو گئی آپ کو بھی شدید غصہ آیا۔ آپ نے کہا اگر یہ حرکت انہوں نے کی کہ قاصد کو قتل کیا تو یہاں بیٹھو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور حضرت بیٹھ گئے اور ایک صحابی آتا ہے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرتا ہے، لیکن یہ احتمال تو تھا کہ خبر غلط مشہور ہو اور عثمان زندہ ہو، اور ایسے ہی نکلا بعد میں، تو آپ نے ایک موقع پہ کہا حاضی ید عثمان، چلو عثمان کی طرف سے بھی بیعت۔ یہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کر آپ نے صحابہ سے بیعت لی، اس کو شجر ثمرہ کہتے ہیں، ببول کا درخت، شجر ثمرہ۔ اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کیونکہ بڑا اہم بیعت ہوا ہے۔
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہوئے ان مسلمانوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی۔ کیا درخت ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ لوگ جا کے وہاں نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہر طرح کے لوگ تبرکات مانتے ہو تو تبرکات کے آداب تو نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، بخاری میں ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ اس درخت کے نیچے جانے سے اور اس درخت کی وجہ سے لوگوں کے اعمال میں بدعت آنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے تمام صحابہ کے مشورے سے اس درخت کو کٹوایا اور اس کے ساتھ 20، 30، 40 درخت دور تک کٹوائے، تاکہ یہ پتہ بھی نہ چلے نا کہ یہ جگہ ہے جو درخت کٹا ہے، نہیں اور بھی بہت کاٹ۔ بخاری شریف میں ہے کہ بات کا کوئی آدمی کہنے لگا مجھے وہ جگہ معلوم ہے، تو سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب رسول کو بعد میں وہ جگہ معلوم نہ تھی، تم صحابہ سے بڑے عالم آئے ہو کہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہو گئی، شرم نہیں آتی۔ اصحاب رسول کو پتہ نہیں تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ 9 تاریخ کو پیغمبر کی ولادت ہے اور 12 وفات ہے، اس لیے اس دن کوئی جشن، جلوس اور چراغاں اور جھنڈا بازی کی جائے، یہ بات انہیں معلوم نہیں تھی، ان کو معلوم ہو گئی، وہ شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ، تمام صحابہ کرام جس طرح ایمان میں پختہ تھے اور جیسے پیغمبرانہ اعمال میں سربکف تھے، اسی طرح شرک اور بدعت کے خلاف ہمیشہ کے لیے پورا مہم چلاتے۔ اللہ، کیونکہ صحابہ کی جماعت صادقین کی جماعت ہے۔ پیغمبروں کی زندگی میں سب لوگ امن سے اور احتیاط سے رہتے ہیں، لیکن پیغمبر کے بعد اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے انہو من یعیش بعدی، تم میں سے جو کوئی میرے بعد رہا، فسیرا فی امتی اختلافا کثیرا، پس وہ امت کے بہت سارے اعمال میں اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کا خیال رکھنا اور میرے جلیل القدر صحابہ کی سنت، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوط داڑوں سے ان کو پکڑنا۔ یہ محاورہ ہے کہ ایسا مضبوط پکڑا کہ منہ ٹوٹ جائے گا لیکن سنت ہاتھ سے نہیں جانے دی جائے گی۔ فمن تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، عند فساد امتی، جبکہ امت میں فساد مچ چکا ہو، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے نام پر جلسے جلوس نہ کرنا سنت ہے، جلسے جلوس اور دیگر پروگرام نہ ہونا یہ سنت ہے۔ کہتے او خوشیوں کا مہینہ ہے،
خوشی دنیا کی یا دین کی؟ دنیا کی خوشیوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سارا دن خوش خوش کرتے رہو، اور دین کی خوشی کے لیے دین کی دلیل دینی پڑے گی۔ مثال دیتا ہوں، ہمارے فقہاء نے عید کے دن خوشی منانے کا کہا ہے، چنانچہ البحر شرح کنز اور النہر شرح کنز اور فتح القدیر اور دیگر معتبرات میں ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو مستحب ہے یظہر الفرح والانبساط، کہ لوگ خوشی اور تازگی ظاہر کریں، یظہر الفرح والانبساط، اس لیے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، خوب نہا لیتے ہیں، عیدگاہ کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان سے ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم، عید مبارک، بہت مبارک، یہ خوشی کا طریقہ ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جمعے کا دن بھی ہفتہ وار عید ہے، مگر جمعے کے لیے نہیں لکھا ہے کہ لوگ خوشی منائیں۔ اس میں کوئی خوشی بنانے کی کوشش کرے گا اس طرز پر تو بدعت ہوگی۔ کیوں؟ جمعہ ظہر کا بدل ہے، جمعہ مستقل نماز ہے، اور عید صرف خوشیوں کے لیے۔ اس لیے جمعے کے شرائط اور عید کے شرائط میں فرق ہے۔ عید کے لیے وقت ایسا تجویز کیا جس میں پورے سال کوئی باقاعدہ نماز نہیں، لیکن جمعے کے لیے ایک مستقل فریضہ پیچھے ہٹا دیا گیا اور جمعے کو اس سے زیادہ اہمیت دے دی گئی۔ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں، لیکن عید سے پہلے یا عید کے بعد کوئی نوافل نہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ عید کے دن کوئی مسلمان اشراق کی 2 رکعت یا چاش کی 4 رکعت بھی نہ پڑھا کرے، ثابت نہیں ہے، بدعات میں سے منع ہے۔ عید کے احترام میں اور عید کی تبجیل میں اگر اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی اور عید اس شان کی ہوتی تو ہماری کتابوں میں عیدین نہ ہوتے، اعیاد ہوتا۔ اور نور الازا، قدوری، کن، شرح وقایت الروایات، الاختیار، ہدایہ، بحر نہر، تبیین، فتح القدیر، در مختار، غایت الاوتار، رد المختار، نیل الاوتار، طوالع الانوار، تمام معتبر کتابوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے عید میلاد النبی کا تذکرہ ہوتا، لیکن تمام کتابوں میں دین اسلام کے کسی ورق میں اس قسم کا کوئی شش بھی موجود نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جو عقائد و اعمال میں پیغمبر کی سنت اور صحابہ کی جماعت کا لحاظ کرے۔ جو لوگ عقائد میں شرک اور اعمال میں بدعت کے مرتکب ہے وہ اہل سنت نہیں، اہل شرک اور اہل بدعت ہے۔ ان کا اپنے آپ کو اہل سنت سمجھنا ایسا جھوٹ ہے جیسے مرزائی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے وہ جھوٹ بولتے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں قرآن ہی قرآن ہے
اور ایسی نصیحتیں جو عقل و حکمت سے بھری ہوئی ہے. آہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے 70 عیسائی آئے تھے، اور آپ نے اصل میں حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے تھے. اس وقت کے بادشاہان اور ذمہ داروں کے نام. مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی سلطنت تھی عیسائیوں کی، اس کو اس وقت نجران کہتے تھے. وہاں بڑی مالدار متمول حکومت تھی عیسائیوں کی. آپ نے ان کو بھی ایک خط لکھا تھا کہ میں خدا کا پیغمبر، اللہ کی توحید، آخرت پر ایمان لانے اور صداقت کو قبول بالا کرنے کے لیے آیا ہوں، تم میرا اتباع کر لو. انہوں نے حالات کی تحقیق کے لیے ایک وفد بنا کے بھیجا. بڑا اہم خط تھا، بڑا شاہی فرمان تھا. انہوں نے اس کے اکرام میں 70 آدمیوں کا ایک موقر وفد بنایا اور پیغمبر کی خدمت میں بھیجا. یہ بڑے ساز و سامان اور خلات سلطانیہ اور شان و شوکت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے ان سے کہا کہ گفتگو کے لیے افراد چن لو تاکہ 70 کے 70 بات نہ کریں، کچھ افراد کریں. انہوں نے 14 آدمیوں کا انتخاب کیا حضرت سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے 14 کے 14 سے گفتگو کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے. جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت جبریل آئے، آپ کی خدمت میں آپ کو جواب بتانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. گفتگو نے مناظرے کی شکل اختیار کی، اور سورت آل عمران کی ابتدائی 87 آیات جیسے کہ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، ان کے سوالوں کے جواب میں نازل ہوئے. پہلے ان کو کہا الف لام میم، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے. مخلوق اتنا ہی جان سکتی ہے جتنا نبی کو وحی آئے، اور سب کچھ جاننے والا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گے، قائم دائم ہے. اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی. اسلامی عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح مرے نہیں، وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے. وہ اس سے مغالطہ دینا چاہتے تھے تو پہلے ہی فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر حضرت کی نبوت کا اعلان نزل علیک الکتاب بالحق، آپ کو جو قرآن دیا ہے یہ 23 سال میں پورا ہوگا. نزل مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ اگلی کتابوں کا مصدقہ ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس، اور اس قرآن سے پہلے جو توریت و انجیل آئی ہے وہ بھی ہدایت کی کتابیں تھیں. وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ پیغمبر بعض حقائق نہیں مان رہے، تو جواب ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. وہ اس چکر میں پڑے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان کا باپ خدا ہی ہو سکتا ہے یا جبریل. اس کا جواب دیا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مخلوق پیدا کرنے والا، تمہاری شکلیں بنانے والا صرف اللہ ہے.
اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے پیدا کر۔ ذرا اس مسئلے کو غور سے سنو۔ ایک موقع پر جب وہ بالکل لاجواب ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اب اگر جبریل بھی ان کا باپ نہیں ہے اور خدا بھی ان کا باپ نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ ایسا کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہو اور ان کا باپ نہ ہو؟ تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس کی واضح مثال آدم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ اگر بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے تو تم اس کو معبود و خالق و متصرف سمجھتے ہو، تو آخر آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہیں ان کا پوجا کیوں نہیں کیا گیا؟ آدم کیسے پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے؟ خلقہ من تراب، اس کو پیدا کیا تھا مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اور کہا بن جا تو بن گئے۔ مٹی سے حسین جمیل آدم پیدا ہو سکتا ہے، اور خدا کی قدرت کے اظہار کے طور پر مائی مریم کے بطن سے بغیر مس سے بشر کے عیسیٰ مسیح پیدا نہیں ہو سکتے۔ کمکلو، الحق من ربک، یہ دو ٹوک فیصلے ہیں تیرے رب کے ہاں سے، ولا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نیند کی حالت میں حوا پیدا ہوئی، وہ بغیر ماں کے ہیں۔ آدم تو باپ ہے، مرد ہے۔ تو ضرورت تھی کہ ایک کرشمہ قدرت کا ایسا بھی ہو کہ بغیر باپ کے پیغمبر پیدا ہو جائے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو اس واضح حقیقت میں تم سے الجھنا چاہے کہ عیسیٰ نہ جبریل کا بیٹا ہے نہ خداوند تعالی کا بیٹا ہے، اللہ تعالی لم یلد ولم یولد ہے، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ ان کی کوئی بیوی ہے نہ انہوں نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے۔ یہ واضح ہے بالکل، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی واضح ہے۔ اس واضح زندگی میں جو آپ سے حجت کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا، آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں تم بھی لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو تم بھی عورتیں ایک طرف بٹھاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ۔ جب گفتگو علمی طور پر خصم اور فریق مخالف کے ہاں منظور نہ ہو تو اخیر میں ان پر عذاب الہی آتا ہے، مخالفین پر، اور ان کو پھر مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور اللہ کی طرف سے لعنت کے مستحق ہو جاؤ۔ بات غور سے سمجھ لو، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت کا نمونہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اس لیے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والا، یا بغیر ماں کے پیدا ہونے والی، یا بغیر باپ کے پیدا ہونے والا کوئی بھی خدائی کا مستحق نہیں۔ انہیں خدا سمجھنا صریح جھوٹ ہے۔ اور ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ اپنے نبی کی زندگی میں شک شبہ پیدا کر رہے تھے، شک شبہ۔
یار میلاد ہے یا نہیں ہے؟ 9 تاریخ جچی تلی روایت ولادت کی ہے اور 12 وفات ہے. آج تک عرب و عجم کے مسلمانوں کی زبان پر 12 وفات رہا ہے. اب یکدم وفات ختم کر کے اس کو جشن عید میلاد النبی بنایا گیا ہے. عیسائیوں نے اپنے پیغمبر اور رسول کی زندگی کو کرسمسوں میں اس طرح کے پنڈوروں کے اندر الجھا دی تھی. اگر ان سے آپ پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیسے کیا، پوری مذہبی عیسائیت میں طہارت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عمر پر غسل کس طرح کیا، 2 رکعت نماز کیسے پڑھی، نہیں بتا سکتے آپ، آج بھی نہیں بتا سکتے. بدعتیوں کو دیکھو، ان سے دریافت کرو کہ ان موالید سے اور ان رسمی حلقوں اور حفلوں سے مسلمانوں کے عقیدے اور عمل کو کیا نور اور روشنی ملتی ہے. اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں. یہ محافل جو آج جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہے، یہ حضرات صحابہ کو کیوں نہیں سوجی؟ یہ فقہ کے امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد، حدیث کے امام بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی، ولایت کے ائمہ داتا گنج بخش شیخ عبد القادر جیلانی، فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی اور ہزاروں لاکھوں اللہ کے پاک بندوں کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس مہینے میں اس قسم کا کوئی تہوار بنا دیا جائے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اب بھی جو اس میں جگڑنے لگے جبکہ علم بالکل واضح ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آ جاؤ ذرا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ان کو کیا کہے؟ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شریعت کی روشنی میں التجا کرے کہ خدایا جھوٹوں پر لعنت برسا. صحابہ تو سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، جن بزرگوں نے آج تک دین پہنچایا وہ تو سچے تھے. انہوں نے اس قسم کے مہینوں میں کوئی تہوار منایا نہیں تھا، نہ بنایا تھا. انہوں نے اپنی زندگی اور امت کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے سامنے بنانے کی کوشش کی. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو کبھی محرم کے جشن و جلوس ہوتے ہیں اور اب ان کی دیکھا دیکھی ربیع الاول کے شروع ہو گئے، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو 11ویں والے بابا کی 11ویں شروع ہو جائے گی. تلک اذن قسمت ضیزا، ناکارہ قسم کی تقسیم ہے جو اپنی طرف سے کی جا رہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑے اور یہ حقیقت اور علم نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. فساد کے رنگ دیکھو. 2 عیدیں اسلام نے مقرر کی، اس میں جشن نہیں ہے، اس میں چراغاں نہیں ہے، اس میں گھروں پر جھنڈے لگانے نہیں ہے، اس میں قمقمے اویزاں کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لیکن جو عید انہوں نے گھڑی ہے اللہ کو ناراض کر کے اور پیغمبر کی دشمنی میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اس میں ساری ناکردنیاں کی جاتی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر یہ منہ موڑتے ہیں پس اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے. اللہ ایسے مرد مومن وقتاً فوقتاً لاتا رہے گا
جو حق اور سنت، توحید اور رد شرک، رد رسم اور بدعت میں مسلمانوں کو آگاہ کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر پیغمبر کو ایک خصوصی دعا دی گئی تھی، جب بھی وہ دعا مانگی جائے فوراً قبول ہو جاتی۔ بخاری شریف کتاب الدعوات جلد 7 لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل بها على قومه وانی اختبأتها شفاعا لامتی۔ فرمایا یہ دعا میں نے چھپا کے رکھی، کیونکہ انبیاء جب قوموں سے تنگ آ جاتے استعمال کر لیتے، قوم بدماش غرق ہو جاتی، لیکن میں نے تمام تکلیفیں برداشت کی مگر اس 18 کو استعمال نہیں کیا، وہ محفوظ ہے۔ قیامت کے دن میں گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے استعمال کروں گا۔ گناہگار امت پیغمبر کی شفاعت سے ہی ان کا بیڑا پار ہوگا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت کے دن نجات کا بڑا ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شفاعت تنالو لکل من مات من امتی، ہر امتی کو حاصل ہوگی، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے کوئی شرک نہیں کیا ہو۔ آپ نے فرمایا مشرک امتی کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو۔ یہ درگاہوں کو حاضر ناظر سمجھنا اور وہاں سے مرادیں مانگنا، دور سے مردوں کے نعرے لگانا اور انہیں مشکل کشا و حاجت روا و غیب دان سمجھنا، یہ شرک نہیں ہے تو شرک کے کون سے 3 سینگ لگے ہوتے ہو؟ معلوم ہوا کہ تمام بدعات کے نتیجے میں شفاعت سے محرومی ہو گئی ہے۔ اس لیے امت کے جن افراد کو اللہ نے عقیدے کی پختگی اور اعمال کی صحت عطا فرمائی، وہ مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ کتاب الحوض اور کتاب الشفاعت بخاری اور مسلم میں کئی روایتیں ہیں۔ فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور وہاں سے ایک جماعت گزرے گی، شکلوں سے اور وضو کے آثار سے معلوم ہوں گے کہ میرے لوگ ہیں، میری امت کا کوئی حصہ ہے۔ اقول اسیحابی میں کہوں گے یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے لوگ ہیں۔ فیقال لی، مجھے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی تھی۔ جب آپ روافض سے کہتے ہیں کہ محرم کے اعمال بے دینی کے اعمال ہیں، ان کا حضرت حسین و حسن سے کوئی واسطہ نہیں، کربلا کے شہداء ان سے بری ہے، آپ اپنے ربیع الاول اور ربیع الثانی کی 11ویں کو اس آئینے میں دیکھیں، آپ اس سے بدتر نکلیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلے کہ یہ بدعتیوں کی جماعت ہے تو میں کہوں گا فسحقن فسحقن، تباہ ہو جائے لاصحاب النار، یہ جہنم جانے کے مستحق ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آپ نے اعلان کیا کہ مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، تو شرک بھی ان کے نظریے میں آ گیا، اور آخرت کے اندر حوض کوثر پر کھڑے ہو کر شفاعت کبریٰ کا مقام آپ کو حاصل ہے۔ تمام انبیاء میں ایک فخری مقام ہے آپ کا، لیکن آپ نے فرمایا بدعتیوں کو بددعائیں دوں گا جنہوں نے میرے بعد سنت کے مقابلے میں جال سازی کر کے لوگوں کو ان میں الجھانے کی کوشش کی۔ تو رحمتوں والے پیغمبر، شفاعت کے پیغمبر، گناہگاروں کے بخشوانے والے پیغمبر اتنے نالاں و ناراض ہے کہ آپ فرماتے حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جب مجھے پتہ چلے کہ یہ بدعتی ہے تو میں کہوں گا سیدھا جہنم لے جاؤ، یہ میرے دشمن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ مجھ سے کہا جائے گا وَلَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، جب سے آپ نے ان کو چھوڑا یہ ایڑیوں کے بل پلٹتے گئے۔ دعا میں ان اللہ کی آیت زور سے پڑھو، سلام کھڑے ہو کر کے پڑھو، مرادیں بجائے مسجد میں خدا سے مانگنے کے درگاہوں پہ جا کے مانگو، اور نیاز اور نظر قبروں والوں کی کرتے رہو، غیب دان و مشکل کشا ان کو سمجھو، اور ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بھول کر ایک تیسری عید بنا کے لوگوں سے منانے کی کوشش کرو۔ وَلَا يَزَالُونَ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، بخاری شریف جلد 2 کتاب الحوض، صحیح مسلم کتاب الشفاعت۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عقیدے کی پختگی، اعمال کا حسن، سنت کے بہترین و زرین اعمال پوری زندگی اور پورا سال اور سال کے ہر مہینے اور ہر دن میں، اور خاص کر ان مہینوں میں جن میں قسم قسم کی بدعات کی جاتی ہے، اللہ اصلی اور شرعی اعمال نصیب فرمائے اور بدعات سے حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا بھائی اپنے گھر میں ڈرتا ہے، کسی وقت میں اس گھر میں چوری ہو گئی تھی، اب اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، بہت پریشان اور غم میں مبتلا ہے۔ ابھی جو الاقصی سفر کا شائع ہوا ہے اس میں حرز ابی دجانہ شائع ہے، یہ یاد کرے اور پڑھتا رہے، صبح و شام خیر ہو جائے گی۔ اکثر لوگ شراب سے دور بھاگتے اور یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک انسان سور رہتا ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، مگر وہی لوگ چرس پیتے، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ 12 شراب کی نفرت سے یقیناً ایمان کو قوت ملے گی، شراب سے جتنی نفرت کی جائے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، باقی نماز نہ پڑھنا یا چرس بنگ پینا یہ مستقل جرم ہے۔ کسی شرعی مجبوری کی وجہ کے تحت عصر کی نماز مثل اول میں پڑھ سکتے ہیں، مثل اول میں تو عصر کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ تو ظہر کا وقت ہے، مثل ثانی اور ثالث کی بات ہے۔ امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معذورین اور مسافرین عذر مرض اور عذر سفر کی وجہ سے عصر مثل ثانی کے اخیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیٹی کا نام اشکر عبدالعزیز ہے، آپ نے پچھلے جمعے فرمایا اشکر نام صحیح نہیں، برائے مہربانی میری بیٹی کا نام تجویز کریں۔ شاکرہ بہت اچھا نام ہے، میری بیٹی کی پیدائش 9 ذی الحجہ، یہ سب فضول بات ہے، عمر 9 سال ہے۔ ہاں ابھی تک تمہیں نام کا پتہ نہیں چلا۔ نام کے تبدیل کرنے کے بعد عقیقہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ کشف قبور کا وظیفہ شاہ ولی اللہ کی کتاب قول الجمیل میں کشف القبور کا وظیفہ ہے، وہ کرو، میرا معمول نہیں ہے۔ مجھے بس جو زندگی میں اور علم کی روشنی میں نظر آتا ہے یہ بہت ہے، اور قبروں کے اندر جھانکنے کا شوق نہیں ہے۔ قبروں سے متعلق جو آیات و احادیث ہے ان پر ٹھوس ایمان ہے۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جگہ اس کا جانشین خلیفہ بنتا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ کہ میرے احکام میرے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ کسی ایسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا جو اللہ اور رسول کے خلاف قانون قائم کرے لیکن دنیاوی کام کے لیے فلاح، ایسی جماعت کو جماعت کرنا، اس میں شامل ہونا کیسا ہے؟ آپ کے خیال کے مطابق جو باتیں آپ نے لکھی اگر واقعی ایسا ہے تو آپ کے لیے اس میں شمولیت ناجائز ہے۔ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہے کہ 1 2 3 تو میری ماں بہن ہے، میرے گھر سے نکل جائے، کیا طلاق واقع ہے؟ کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ استعمال کے لیے موٹر اور ٹریکٹر دونوں گاڑی وغیرہ میں اس سے زکوٰۃ ہوگی، استعمال کی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نماز جنازہ مقتدی کے لیے ہر تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنا ضروری ہے، سنت طریقہ ہے، تکبیریں پڑھنا فرض ہے۔ آیت تلاوت کے وقت اگر قاری قبلہ رخ ہو اور پار سے
اور پارے پر جھک کر سجدہ کر لے لیکن اس کی پیشانی زمین کو نہ چھوئے تو سجدہ نہیں ہوا، کیا یہ سجدہ ادا ہو گیا؟ سجدے کی جگہ رکوع بھی ہو سکتا ہے نا، قائم مقام ہے اس کا۔ ایک شخص جس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہے وہ طہارت کیسے حاصل کرے جبکہ پانی سے بچانا بھی ہے، اوپر سے مسح کرے؟ بس تر ہاتھ پھیرا دے انگلیوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف، ایک دفعہ کافی ہے، لیکن پورے پیر پہ ہونا چاہیے۔ لڑکی لڑکے کے حق میں نکاح خوان کی فیس کی ادائیگی شریعت میں کس کی ذمہ داری ہے؟ جو زیادہ دے اور شوق سے دے۔ چاہیے تو یہ کہ فیس لڑکا دے، قاعدے کے مطابق خرچہ لڑکے کے اوپر ہے، اور اگر لڑکی والے بہت ناز لاڈ والے اور وہ دے تو بہتر ہے، اور دونوں ہی دے تو کیا حرج ہے؟ خوشی کا موقع ہے، اپنی تجوری کھولے ذرا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ قبرستان اگر تپتے صحرا میں ہو اور کانٹوں پر چل کر جانا ہو تب بھی ننگے پاؤں جانا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، جو دعا آئی ہے درود شریف اس کے بعد ہے۔ درود شریف کے لیے ہے ثم صلوا علیہ، بعد میں درود پڑھو۔ ایک جگہ امام صاحب نے کھڑے ہو کر ایک مسئلہ بتایا، کھڑے ہو کر دعا کی کیا طریقہ ٹھیک ہے، اگر رش کی وجہ سے وقتاً ضرورت ہو تو خیر ہے۔ میرے گھر میں الحمدللہ بیٹی پیدا ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ کوئی اچھا سا تجویز کرے، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، زینب، رقیہ، کلثوم، زنیرہ، شیمہ، اسماء، بہت پیاری پیاری بیویوں کے جو مقدس نام ہے ان میں سے کوئی چن لو۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جب وفات ہوئے تو اس موقع پر جس عالم نے بیان کیا اس نے کیا شعر پڑھا، چل ساتھ کے حسرت دل محروم نکالے، چل ساتھ کے حسرت دل محروم نکالے، فقی کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ حضرت شیخ عبد القادر خواجہ چشتی کب تشریف لائے؟ شیخ عبد القادر پیدا ہوئے ہیں 471 میں گیلان کے اندر، اور فوت ہوئے ہیں 561 میں بغداد کے اندر۔ 90 سال عمر ہے، 49 اولادیں ہوئی ہے، وفات کے وقت 24 تھی، باقی مر چکی تھی۔ 12 لڑکے اور 12 بیٹیاں، 12 بیٹے حضرت کے برابر اس جیسے عالم تھے۔ فتویٰ جب لکھتے تھے تو 6 اس طرف بیٹھے اور 6 اس طرف، ان سے دریافت کرتے ہیں، میں یقول شیخ عبد الوہاب، میں یقول شیخ عبد الواسع، میں یقول شیخ عبد الرزاق، ان کے جوابات بھی سامنے آتے تھے، پھر شیخ جھوم کر کے جواب دیتے تھے، 6 دائیں طرف 6 بائیں، اسی طرح کہتے ہیں 12 بیٹی ابھی حضرت کے برابر علماء ہو چکی، شان والے بزرگ ہیں۔ اور شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ بھی یہی زمانہ ہے۔ معین الہند میں لکھا ہے کہ حرمین شریفین میں دونوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن جلدی چھڑا لیے گئے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آگ لگ جائے گی، جوش خروش میں رہتے تھے۔ بچی کا عقیقہ کرنا ہے، عقیقہ کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ 21ویں دن، اس سے پہلے 14ویں دن، اس سے پہلے 7ویں دن۔ 7ویں دن جس دن بچی پیدا ہوئی، صحیح بات یہ ہے کہ وہ دن گن لیے جائے۔ سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر دوران نماز خاتون کے ٹخنے کھل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر بہت معمولی ہو فقہا فرماتے ہیں 4 انگلیوں سے کم پھر تو خیر ہے، اور اگر بالکل ہی پیر کھل گیا ہے تو کراہت تحریم آئے گی، تب بھی نماز ہو جائے گی جب تک اعضائے مستورہ مکشوف نہ ہو جائے۔ اگر ایک دن میں 1 سے زیادہ عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ہو تو پہلی مرتبہ سر گنجا کرنے کے بعد ہر عمرے کے بعد بس گنجے پر جو ہے نا چھری پھیرتے رہو۔ ایک دن میں 20 عمرے آپ کر لے اور اسی گنجے پر مزید جو ہے نا چھرے لگاتے رہو، ثواب پورا ملے گا۔ عمرہ ہم اپنے پیارے رسول خدا، صحابہ یا اپنے کسی مرحوم کے نام نہیں، بس اپنے عمرے کرو، ثواب بخشو۔ کسی کے نام عمرہ نہیں ہوا کرتا ہے، نہ کسی کے نام حج ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ تو آپ ہی کا ہوگا، ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں۔
عرض یہ ہے کہ اپنے چچا کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات، یعنی اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھنا یا روشنی کرنا، یہ وہ کیسا ہے؟ ناجائز ہے کیا؟ خود ناجائز کہہ رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے، شرم بھی نہیں آتی۔ لفظ کیا لکھا ہے؟ کمتر۔ آپ نے سورہ فتح کا ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، یہ کس موقع پر جب ضرورت ہو تو پڑھو۔ پوچھنا ہے کہ بعض احباب کی طرف سے ٹیلی ویژن ڈنمارک کی حکومت کی کمپنی ہے ٹیلینار، اچھا، اس کے بائیکاٹ کے بیانات آئے، تو اس بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ ایسے ملکوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے جو دشمن خدا و رسول بنے، بدتمیزی اور بے ادبی پر اتر آئے۔ کوئی احتجاج تو ظاہر کرو۔ اگر کوئی شخص نشے کی حالت میں فوت ہو جائے، آئے شخص جنت میں جائے گا جہنم میں؟ نشہ حرام کا تھا یا حلال کا؟ بیماری کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، دوا کا بھی ہو سکتا ہے، چوٹ کی غنودگی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہو۔ اگر شراب، چرس، بنگ اور افیون کے نشے میں مرائے تو خطرہ ہے کہ ٹھکانہ اس کا جہنم۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے 40 دن تک عبادات قبول نہیں ہوتی؟ کسی مذہب کی تقلید کے بارے میں کہتے ہیں، اور شراب پینے یا خنزیر کے گوشت کھانے سے۔ پوچھنے کہ حضرت کی صحیح تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12۔ ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جیول کی صفحہ 199 پر 12 ربیع تاریخ پیدائش غلط ہے۔ وہ اس نے اردو کی تفسیر ابن کثیر دیکھی ہوگی، وہ تفسیر ابن کثیر نہیں، وہ تفسیر جوناگڑی ہے، وہ محمد جوناگڑی نے اپنی طرف سے الٹا سیدھا لکھا ہے۔ بعض مسجد مقتدی حضرات امام کی ماضی کی حالات کو دیکھ کر ان کے اقتداء میں نماز پڑھنے سے انکار کرتے، حالانکہ ابھی حال ہی میں وہ بندہ بہت ہی تقوادار ہے۔ بارہا ماضی اور حال و مستقبل سب اللہ کے علم میں ہے، اور جو شخص شریعت کے مطابق ہو اس کی اقتداء میں نماز ہو سکتی ہے۔ جو شخص کسی کی اقتداء میں نماز نہ پڑھے وہ حال، ماضی، مستقبل کوئی کو وجہ بنائے بغیر بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈ، سی ڈی اور یہ وہ کار ٹیپ وغیرہ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز چیزوں کے لیے جائز ہے اور گانے بجانوں کے لیے حرام ہے۔ دعا بعد سنت اجتماعی مستحب یا بدعت؟ جو حکم فرض نماز کے بعد دعا کا ہے وہی حکم سنتوں کے بعد دعا کا ہے۔ حضرت آدم کو جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا وہ کس چیز کا درخت تھا؟ یہ پھر آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن پتہ کر لو۔ کھایا تو انہوں نے، باقی ہر روایت آئی ہے، مشہور عوام میں گندم ہے، اگرچہ یہ پختہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے صرف کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ کون سا درخت تھا؟ بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعض کہتے ہیں زیتون کا تھا، بعض کہتے ہیں انگور کا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت۔ سنیوں میں 3 طلاق کو 3 سمجھا جاتا ہے، مگر اہل حدث میں فقط اہل حدث لکھا ہوا ہے۔ شاباش، واقعی وہ ہے بھی اہل حدث، یعنی پلید ہی پلید۔ اہل حدث میں 3 طلاق کو 1 سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عیسائیوں سے نکلے۔ عیسائی کہتے ایک خدا ماننا اور 3 ماننا برابر ہے، معاذ اللہ۔ ان کے ہاتھ توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید ایک چیز ہے۔ یہ تو آسان علاج ہے، غیر مقلد سے 300 روپے لے لو پر 100 روپے دو، 3 1 ہے۔ 3 تھپڑ مارو اسے اور کہو یہ 1 سمجھا جائے گا۔ میرے جوان لڑکے گھر میں نماز ادا کرتے، مسجد جا کر باجماعت ادا نہیں کرتے، بہت پیار اور پتہ نہیں اخلاق سے، پیار سے انہیں سمجھاتا ہوں مگر عمل نہیں کرتے۔ اللہ انہیں نماز کا پابند بنائے۔ خدا کا شکر کرو کہ نماز پڑھتے تو ہے۔ وہ باپ بھی یہاں موجود ہے جن کے گھر میں کوئی فرد نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اپنے گھر آتا جاتا ہے، مسلمان گھر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی تبلیغ، کوشش اور دعا جاری رکھیں، سختی بالکل نہ کریں، نرم لب و لہجے سے ان پر جماعت چھوڑنے کا وبال واضح کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ انہیں ہدایت دے دے گا۔ سلام کے بعد پوچھ رہے کہ آج کل ٹی وی میں بعض حضرات فرقوں کے علماء آتے اپنے عقائد اور مسائل بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت خرابی پھیل رہی۔ اب تو ہمارے مولوی صاحبان بھی ٹیلی ویژنوں پہ آنے لگے۔ آغا خانی، بورے اور شیعہ، کیا یہ مسلمان ہے؟ درست بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ روافض 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، اب دیکھو 5 کے بجائے 3، پھر بھی آپ ان کا اسلام پوچھ رہے ہیں۔
تمہیں بھی شرم آنا چاہیے. ایک عورت کی اپنے پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی، اس نے اس کی فوتگی کے بعد دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کی اور صحبت بھی کی. پھر اس دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی. کیا یہ خاوند اس کے پہلے خاوند سے جو بیٹی اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا ہے. وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کو کفار مکہ کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتے، غم دبانے والے ہوتے. مجھ سے پوچھنے ہی کہ یہاں ذکر تو لڑکی کا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے کہ ام یدسہ فی التراب، تو اس میں ہو ضمیر کیوں آیا ہے؟ کبھی کبھی مذکور کے اعتبار سے ضمیر آ جائے. یہ باعتبار مذکور کے ہے، باعتبار مؤنث کے نہیں ہے. لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کروانا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. بعض مولانا منع کرتے، غلط کرتے ہیں. ایک بیوہ نے اپنی 4 بیٹیوں کا جہیز، زیور اور پیسہ بڑی محنت سے بنایا، جس کا باقاعدہ زکوٰۃ بھی دیتی تھی. کل ان کے گھر ڈکیتی میں ڈاکو سب لوٹ لے گئے. برائے کرم کوئی وظیفہ، ڈاکو وظیفوں سے واپس نہیں آتے. ڈاکو پر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، البتہ اس بیوہ کے آنسو، درد و غم اور آہ و بکا ڈاکو کو جہنم پہنچا دے گی. بجائے مجھ سے وظیفہ لینے کے اپنے غیرتی لوگوں کو ان سے کچھ تعاون اس بیوہ کے نام لے لو اور اس کے مرہم بن جاؤ. صرف وظیفوں کے انتظار میں بیٹھنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. وظیفہ تو سب لوگوں نے سنا، اور سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بیوہ کو اس کا نعم البدل دے اور اس کا صدمہ اور غم جلدی دور فرمائے. اور ان ڈاکوؤں نے جنہوں نے شرارت کی ہے، وہ دونوں جہان ان کے اجیرن ہو ہی گئے. ربیع الاول میں اگر کوئی ہمیں دعوت دے اور کہے کہ یہ آیات کریمہ کسی چیز کی ختم، میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اچھے اعمال ہے. البتہ رسم جس طرح ہے، میلاد اور اس سے متعلقہ چیزیں، ان سے بچنا چاہیے. میں اپنی بہنوں کے رشتوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں. کثرت سے استغفار کرے اور جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ بھی حاصل کرے. میں سخت سرعہ، میرگی اور ڈپریشن میں مبتلا وظیفہ عنایت فرمائے. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی، صبح و شام 21 مرتبہ دائیں ہاتھ پر پڑھ کر پھر کندھے سے دل کی طرف آتے رہے. جیسے آپ نے 21 مرتبہ یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی پڑھا، 3 دفعہ چوف کر کے پھر کندھے کے سرے پہ ہاتھ رکھو، آہستہ آہستہ سینے کی طرف آؤ. اس طرح 3 دفعہ کرنے کے بعد انشاءاللہ 2-3 دن میں آرام آ جائے. روزگار کی تلاش میں آپ سے دعا کی درخواست ہے، کثرت سے استغفار کرو. آپ کے بیانات سالانہ CD گلدستہ کمپیوٹر روم سے روک دی گئی ہے. جنید بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتیٰ سے ہمارا معاہدہ ہے کہ 2 ماہ کی CD نکالو. ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. حضرت سخت ناراض ہوئے. نہیں، یہ غلط ہے، نہیں ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور امید ہے جنید نے بھی ایسا جھوٹ نہیں بولا ہو. کوئی اور بات ہوگی. سب سن رہے ہیں، منصور کو بھی ان باتوں کو محسوس کر کے خیال کرنا چاہیے. جبکہ دنیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک، فرحت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار اور جتنے بھی فرقے ہیں، سب کا مواد ویب سائٹ پر مفت حاصل ہوتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ اہل حق کو بھی کوشش پوری کرنا چاہیے، اور کوئی چیز جو شائع ہونے کی ہے اور اس سے امت کو عقیدے یا عمل کو فائدہ ہے وہ روکنا نہیں چاہیے. اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے کسی چیز کے روکنے کی. جس طرح آپ نے لکھا ہے یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں اور نہ اجازت ہے. بلکہ جتنی چیزیں لوگوں کو مل سکتی ہے خیر و برکت نشر و اشاعت کے قبیل میں سے، وہ مسلمانوں کو وقت وقت پر ملنا چاہیے. روکنا اور بہانے بنانا یہ سب چور دروازے ہیں اور اس کا دونوں جہانوں میں وبال پڑے گا. اگر انہوں نے کیا ہے تو ان پر، اور جو ایسا کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے ان پر بھی پڑنے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. دعا فرمائے ہمارے شیخ اور استاد حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے مدظلو کے گھر میں ایک پریشانی پیش آئی ہے. اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. حضرت شیخ کو اس عمر آخر میں
جب وہ 100 سال کے ہو رہے ہیں، اللہ اس طرح صدمے اور پریشانیاں نہ دکھائے۔ اور یہاں مسلمانوں کی یہ دعائیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کی توجہ، اخلاص، احسان، جمعے کی مبارک نماز، دعائیں، ذکر، آہ و بکا، توجہ، احسان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ محترم کو بھی بدعت سے پاک صاف فرمائے۔ مبتدئین جو غفلت کی عزت کی وجہ سے بے دینیاں کرتے ہیں، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔